سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کس کے لیے۔ یہ تقریر نہیں ہے، خطاب نہیں ہے، یہ ایک درس ہوگا جو بورڈ پر ہوگا۔ آپ سے سوالات بھی ہوں گے، آپ اس کے جواب بھی دیجیے۔ اس میں آپ کو انوالو ہونا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام کس کے لیے۔ الحمدللہ آپ سب مسلمان ہیں؟ سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس دنیا میں سارے لوگ بستے ہیں، سب مسلمان ہیں؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ کیے تھے، کچھ اپلیکیشن دیے تھے اوپر کہ ہم کو مسلمان بنانا، پھر کیسے ہو گئے؟ دیکھیے سورہ حج پڑھیے۔ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، ترجمے سے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن میں دیکھیے سورہ حج، اس کی آخری آیت نمبر 78، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے بتایا کہ کیوں چنا، آپ کا مقصد وجود کیا ہے، اور مشہور آیت ہے، لیکن وہ ایک مستقل عنوان ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ یعنی اتنے سارے لوگوں میں اس نے آپ لوگوں کو چن کر اس امت میں پیدا کیا اور کہیں نہیں بھیجا۔ تو کیوں بھیجا؟ کیوں اس امت میں پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے؟ اللہ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں بے حکمت؟ یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اس امت میں کیوں بھیجا گیا ہے، کیوں آپ کو اس امت میں چن کر پیدا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، ایک چنندہ، ایک منتخب کردہ قوم ہے آپ۔ سارے انسانیت میں سے آپ کو چن کر اس امت میں اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن خیر ہم اس ٹاپک پر نہیں جاتے۔ اس میں سے ہر آیت ایک عنوان ہے جس پر ایک باب لکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم فی الحال صرف اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اسلام کس کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا اس دنیا میں کتنے ادیان ہیں؟ کئی ادیان ہیں دنیا میں، کئی دین ہیں، کئی دھرم ہیں، کئی مذہب ہیں، کئی لوگ ہیں جو ہر طرح کے ازمز کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ بتائیے مجھے کون کون سے دین آپ کی نظر میں ہیں؟ کون سے دین ہیں اس دنیا میں جو آپ جانتے ہیں؟ کوئی دھرم ہے، کوئی پہچانتے ہیں آپ؟ کون سا دھرم ہے؟ ہندوازم، عیسائیت، یہودیت، کئی مذاہب ہیں نا۔ ہندوازم کس کے لیے ہے؟ کون لوگ کرتے ہیں؟ ہندوازم ہندو لوگوں کے لیے، عیسائیت عیسائیوں کے لیے ہے، سکھزم سکھوں کے لیے ہے، اسلام کس کے لیے ہے؟ اسلام مسلمانوں کے لیے۔ اسلام جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ کیوں؟ میں کہوں تو ہوگا، آپ کہیں گے تو ہوگا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین جو ہے، دھرم جو ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، دھرم ایکچولی اس کا ترجمہ غلط ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ عوام کی فہم کے لیے ایک ترجمہ ہے تو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دین ہے، وہ کیا ہے؟ الاسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو آپ نے سب نام گنائے مختلف، اور بھی کئی ادیان ہیں، کیا ان کے ماننے والے یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اسی سورہ میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی طریقہ لے کر آئے گا یا تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا
کہ کامیابی جو ہے، نجات جو ہے، وہ صرف ایک ہی طریقے پر ہے، اور اس طریقے کا نام ہے الاسلام۔ تو دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے یہ اسلام ہے۔ وہ اللہ کس کا ہے، کس کا مالک ہے؟ صرف مسلمانوں کا ہے؟ سب کا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ سب سے پہلی آیت قرآن کی اٹھا لیجئے، کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کا رب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے۔ اسی قرآن کی آخری سورہ دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا رب ہے۔ کیا لفظ آیا ادھر؟ الناس۔ ناس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوگ، پیپل، افراد کا مجموعہ، ان سارے لوگوں کو ناس کہتے ہیں۔ اس پہ الف لام کا اضافہ، ناس خود بذات خود مطلب ہے لوگ، جمع، پلورل، اس پہ الف لام کا اضافہ عربی میں الناس، کیا مطلب ہو گیا؟ دا پیپل، سارے افراد، اب کوئی بھی باہر نہیں رہا، اس دنیا میں بسنے والے تمام انسان، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، اسلام جو ہے اس کی ایک اہم تعلیم کیا ہے؟ کسی بھی دین میں ایک اہم تعلیم ہوتی ہے عبادت۔ عبادت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا ہے؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 سورہ بقرہ 21، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، کیا لفظ آیا؟ الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو عبادت کا مطالبہ کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے؟ الناس سے، ساری دنیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو۔ اسلام کی اہم اور بنیادی تعلیم ہے عبادت۔ عبادت کا مطالبہ کس سے ہے؟ سارے لوگوں سے۔ دیکھیے، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے کون آتے ہیں؟ رسول آتے ہیں۔ رسالت کس کے لیے ہے؟ رسول کی رسالت اس دنیا میں ہمیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے رسول آئے یا نہیں آئے؟ کون تھے وہ رسول؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کس کے لیے ہے؟ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 158 سورہ اعراف، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ان ساری دنیا کے انسانوں سے کہہ دو کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جمیعا، ٹوٹل۔ کس کے لیے کہا گیا؟ قل، کیا قل کے بعد کیا لفظ آیا؟ یا ایھا الناس۔ اور اس طرح کی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بھی کئی آیتیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عبادت جو ہے اس کا مطالبہ ساری دنیا کے انسانوں سے، رسول جو ہیں وہ ساری دنیا کے انسانوں کے رسول ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ رسول کے اوپر آپ دیکھیں، ہر رسول کے اوپر کوئی معجزہ یا کوئی آسمانی کتاب نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ قرآن مجید۔ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ کیا دلیل ہے؟ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے اس کے آگے؟ ھدی للناس۔ کیا لفظ آیا؟ ہدایت ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، یہ ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ للناس، ساری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کا مطالبہ ساری دنیا کے لوگوں سے، رسول ساری دنیا کے رسول، قرآن جو ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو آج ہو رہا ہے، سب لوگ اللہ کے رسول کو اپنا رسول مان رہے ہیں، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، سارے انسان نہیں کر رہے۔ سب رسول کو اپنا رسول مان رہے ہیں، سارے لوگ قرآن کو اپنی کتاب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے؟
کیا وجہ ہے جی؟ کیا وجہ بتائے؟ ہاں تو کیوں نہیں مان رہے؟ لیکن مذہب تو ساری دنیا کے لیے ایک ہی ہے. آپ نے بتایا اسلام سب کے لیے. رب جو ہے اللہ سب کا رب ہے، تو سب اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے. تو کیوں نہیں مان رہے؟ کیا وجہ ہے جی؟ جانتے نہیں ہیں، ان کو کیا ہے؟ علم نہیں ہے. پتہ ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ ان سارے لوگوں کو کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی مالک ہے، کوئی اللہ ہے، رب ہے، یا ان کا رب ہے مگر وہ رب کون ہے، اس کی عبادت کیسی کرنا چاہیے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے آج کی ٹائم پہ، آج کے وقت اللہ کو اپنا رب کون مان رہا ہے؟ مسلمان. اللہ کی عبادت کون کر رہا ہے؟ رسول کو رسول کون مان رہے ہیں؟ قرآن کو اپنی کتاب ہدایت کون مان رہے ہیں؟ مسلمان. اور یہ مسلمان کس کے لیے جانتے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کس لیے نکالی گئی ہو؟ اخرجت للناس. کیا لفظ آیا واپس سے؟ تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. تمہارا مقصد وجود ہی یہی ہے. وہ جو سورہ حج کی آیت ہے نا، اس میں بھی آپ پڑھیں گے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 78 آخری آیت، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ. کیوں چنا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کے لیے جو ہے کوشش کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ. اس نے تمہیں چن لیا ہے. اور اس میں آگے بتایا کیوں چنا ہے؟ لِتَكُونَ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن جاؤ. یہ گواہی بذات خود ایک مستقل عنوان ہے. اس پر شہادت علی الناس پر ایک اور موضوع پر ایک باب باندھا جا سکتا ہے، ایک مستقل تقریر اور خطاب ہو سکتا ہے. بہرحال اس سے قطع نظر آپ کا مقصد وجود کیا ہے؟ سورہ آل عمران کے مطابق آیت کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہیں نکالا گیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ تمہارا کام ہے. کیا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو معروف کا، بھلے کام کا، اچھی باتوں کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، منکر سے روکو گے. یہ ہے مقصد وجود. تو یہ کام کس کا ہے؟ لوگوں کو بتانے کا. اس امت کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کو چنا گیا ہے اس کے لیے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے. لیکن آپ لوگ یا یہ امت مسلمہ مجموعی طور پر اپنے مقصد وجود کو ہی نہیں سمجھ رہی ہے کہ انہیں کیوں اس طرح سے چن کر منتخب کر کے ایک مخصوص گروہ میں، طبقے میں، امت میں پیدا کیا گیا ہے. تو دیکھیے جب یہ آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس پر غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تعلیم اور تدریس کیا کرتے تھے. آپ بھی انہیں جمع کر کے مختلف باتیں سکھایا کرتے تھے، دین کے امور، شریعت کی تعلیمات انہیں دیا کرتے تھے. تو ایسے ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے ایک مثال دی. آپ بہترین معلم تھے، سب سے بہترین انداز آپ کا تھا. آپ مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. تو ایسے ہی ایک دن آپ نے مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا. مٹے گا نہیں، پانی لگے گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. جی مٹا دیجیے، سب مٹا دیجیے، چلے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اس طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. شہداء علی الناس کا ایک الگ عنوان ہے، ایک مستقل خطاب ہے اس پر. تو دیکھیے اللہ کے رسول کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ صحابہ کی کس طرح دل نشین انداز میں ان کی تدریس کیا کرتے تھے، مثالیں دے دے کر. بخاری میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، یہ حدیث مشہور ہے
اصحاب السفینہ کے نام سے، کشتی والوں کی حدیث۔ اس میں مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، الفاظ الگ ہیں، آپ حدیث پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی اور صحابہ کو بتایا کہ ایک دریا میں کشتی رواں ہے، چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو جگہ ملی ہے کشتی کے نچلے حصے میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کشتی کے اوپری حصے میں جگہ ان کو ملی ہے۔ اب اوپر والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے بہت آسان ہے، وہ یہاں سے پانی نکال لیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن نچلے منزلے میں جو لوگ ہیں ان کو پانی پانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو اوپر آنا پڑتا ہے، اوپر آ کر پانی لیتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، پھر ختم ہوتا ہے، پھر اوپر آتے ہیں، نیچے سے پانی لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ بڑی مشقت ہے، تکلیف ہے، اوپر والوں کے لیے آسانی ہے۔ تو اب نیچے والے آپس میں یہ پلان کرتے ہیں کہ بھئی اوپر والوں کو تو بہت آسانی ہے، وہ تو اپنا پانی نکال لیتے ہیں، تو ہم کیوں مشکل میں رہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا ہول بنا لیتے ہیں اور یہیں سے ڈول ڈال کے ہم بھی پانی لے لیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اوپر والے بھی جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ پلان بن رہا ہے۔ اب اوپر والے اگر بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، مت ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، یہاں پہ ہول کر کے پانی نکال رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں ان کے اوپر، تو یہ بچ جائیں گے؟ اگر یہ پانی اس میں آ گیا تو کون ہلاک ہوئے گا؟ نیچے والے ہلاک ہوئیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے؟ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح مثال دے کر فرمایا کہ اگر یہ اوپر والے ہاتھ پکڑ کے ان کو نہ روکیں اس کام سے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ اگر اس دنیا میں شرک ہو رہا ہے، لوگ پتھروں کو پوج رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھ کر صرف ہنسیں، ان کا مذاق اڑائیں کہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، بیوقوف لوگ ہیں، صرف ہنستے رہیں، اپنا کام نہیں کریں، انہیں روکے نہیں، انہیں سمجھائے نہیں، تو جو ہلاکت ہوگی، جو عذاب ہوگا، جو تکلیفیں آئیں گی، اس میں سب لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا، سب لوگ اس کا اثر بھوگیں گے، سب لوگ اس کا نتیجہ پائیں گے، سارے لوگ ہلاکت، تباہی اور عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہم یہ کہ اگر ہم دعوت نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں اور لوگ اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کے انجام میں ہمیں کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ نکال دیکھیے قرآن میں ہم قرآن کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو دو طرح کے عذابات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک عذاب وہ ہے جو آخرت میں ہوتا ہے، اخروی عذاب، جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اخروی عذاب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ پر ہمیں اس عذاب کا بھی تذکرہ ملے گا جو کہ اس دنیا میں ہونے والا ہے، دنیاوی عذابات، جیسے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور بضرور انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذابات کا، اس بڑے عذاب سے پہلے، اس بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو دیکھیے ایک اور جگہ فرمایا سورہ انفال میں فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25، اور اس سے پہلے جو بتایا سورہ 32 کی آیت نمبر 21، سورہ الف لام میم سجدہ، یہ سورہ انفال۔ واتقوا فتنہ، ایسے فتنے سے، ایسی آزمائش سے، ایسی بلاؤں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ الذین واتقوا فتنة الذی لا تصیبن الذین منکم خاصہ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ایسے فتنے سے بچو جس کا شکار تم میں سے صرف وہی نہیں ہوں گے کہ جو کہ ظلم کیا کرتے تھے، اس فتنے میں مبتلا تھے، بلکہ تمام امت اس فتنے کا شکار ہوگی۔ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ایک آیت فرمایا
اولا یرون انہم یفتنون کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک بار یا دو بار یہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ لوٹ نہیں آتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی یہ نصیحت پاتے ہیں۔ تو مطلب یہ عذابات جو دنیا کے آتے ہیں یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، راستے پر لانے کے لیے، لوٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن نہ ہم ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ ہم اپنی روش پر پلٹ آتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر ہم، اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو غلط کاموں سے نہ روکیں گے تو جو اللہ کے عذابات ہوں گے اس کا شکار ہم سب ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ کا یہ جو نظام ہے، جو عذابات آتے ہیں جس کے بارے میں بتایا دنیاوی عذاب، اس کی کیا اللہ کی کیا سنت ہے اس بارے میں، کیوں آتے ہیں یہ عذابات۔ اللہ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی قوم کس طرح عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو پہلے ہم عذاب کو سمجھتے ہیں، عذاب کی کیا شکلیں ہیں، کن شکلوں میں اللہ کا عذاب اس دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ پھر ہم غور کریں گے کہ ان عذابات کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر ہم غور کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو القادر، کہہ دو کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، عذابا من فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف ٹکڑوں اور گروہوں میں تقسیم کر دے، لیذیق بعضکم بأس بعض، تاکہ تم میں سے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو مزہ چکھائے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 طرح کے عذاب اس میں بتایا، عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب۔ اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے بارش کا رک جانا یا ہواؤں کا، آندھیوں کا چلنا، یہ سب اوپر کے عذابات ہیں۔ اسی طرح بتایا من تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب، جیسے سیلاب کا آ جانا، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کچھ دن پہلے پڑوسی ملک میں سیلاب آ گیا تھا۔ تو عذاب کی مختلف شکلیں بتائی گئی ہیں، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، اور اطراف و جوانب سے عذاب۔ یلبسکم شیعا، تمہیں مختلف گروہوں اور ٹکڑیوں میں بانٹ دے۔ تو دیکھیے مسلم، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، یعنی پوری قوم کے قوم ہلاک ہو جائے قحط سالی سے، بھوک مری سے، ایسی نوبت نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یعنی گویا کہ اوپر سے جو عذاب ہے اس سے پروٹیکشن کے لیے دعا کر دی۔ پھر آپ نے دعا کی کہ میری امت کو غرق عام سے محفوظ رکھنا، پوری امت میری غرق ہو جائے اس طرح سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی، دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت کو آپسی گروہ بندی، فرقہ بندی اور انتشار سے بچائے رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فمنعنیھا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو گویا عذاب کی جو 3 شکلیں اس آیت میں بتائی گئی تھیں، اس میں سے ایک شکل جو ہے گروہ بندی، انتشار، افتراق، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ہلاک کرنا، یہ عذاب کی شکل سے پروٹیکشن کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک عذاب کی شکل ہے، گروہ بندی، اختلاف، انتشار، فرقہ بندی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عذاب کی جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فی الحال صرف شکلیں دیکھ رہے ہیں کس قسم کی شکل میں عذاب آتا ہے۔ تو اس میں ایک شکل ہمیں یہ سمجھ میں آئی۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث ہے، ترمذی میں آئی ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور کئی جگہ پر آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول جب کسی بات کو بہت اہمیت دے کر بتانا چاہتے تھے تو اس طرح کا پیرائے بیان یوز کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ ضرور بضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، معروف کا حکم دیتے رہو گے، منکر سے روکتے رہو گے، او یا تو تم یہ کرتے رہو گے یا تو کیا ہوگا اگر نہیں کرو گے تو
لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قوم کو مسلط کر دے گا، قوم کو بھیج دے گا. اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں آیا لَيُوشِكَنَّ عَلَيْكُمْ عَقَابًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سزائیں بھیجے گا. لَيُسَلِّطَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے شریر ترین لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. تو عذاب کی دوسری شکل کیا ہوئی؟ شریر اور بدماش اور ظالم حکمرانوں کا تسلط. سمجھ میں آ رہا ہے اس حدیث کی روشنی میں آپ کو؟ اور اسی حدیث میں آگے ہے ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، تمہارے بھلے لوگ، تمہارے اچھے لوگ اس وقت دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو دعاؤں کا قبول نہ ہونا، تین شکلیں سامنے آئی. ایک اور شکل آپ دیکھیے عذاب کی، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 159. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ نے نازل کر دی ہیں، بینات اور ہدا، ہدایت اور اللہ کی وحدانیت کے روشن دلائل کو. دیکھیے سورہ بقرہ کی جو آیت پہلے پڑھی گئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر اللہ کے روشن دلائل ہیں اور اس لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں. فرمایا یہی ہدا اور فرقان، یہی بینات من الہدی والفرقان جو ہے، جو کوئی اس کو نازل کیا ہوا ہے اللہ نے، جو کوئی اس کو چھپاتا ہے، من بعد ما بیناہ للناس، اس بات کے بعد کہ ہم نے اسے اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کر دیا ہے، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ آیت؟ تو کیا مطلب ہوا؟ عذاب کون سا آ رہا ہے یہاں پہ؟ کون سا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو ذلت، لعنت. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو ہم نے دیکھا عذاب کی یہ مختلف شکلیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں. اب ذرا رکیے، کچھ دیر کے لیے غور کیجیے. عذاب کی ایک شکل ہم نے دیکھی، گروہ بندی، فرقہ بندی، انتشار، افتراق، شریر حکمرانوں کا تسلط، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، لعنت، نکبت، ذلت، خواری، ہر طرف ہم فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کی یہ 4 شکلیں ہمارے سامنے آئی. اب آپ غور کر کے مجھے بتائیے سب کہ آج موجودہ امت مسلمہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے اطراف میں، ہندوستان میں، اس دیش میں، اس ملک میں، وہ کون سے عذاب کا، کوئی کسی قسم کے عذاب کا شکار نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ کون سا عذاب دکھ رہا ہے اس میں سے؟ سارے عذاب. دیکھیے ہر طرف گروہ بندی، تفرقہ بازی، فرقہ بندی، انتشار، اختلاف، افتراق، ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے اس امت میں. آپ دیکھیے شریر حکمرانوں کا تسلط. پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ آئے گا، اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو شریر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا. اب گا بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، سب جانتے ہیں اب کیا چل رہا ہے ماحول. دعاؤں کا رد نہ ہونا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حرم کی مقدس جگہ پہ رمضان کے مقدس مہینے میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہمارے سامنے آیا ہے. اور لعنت، ذلت، خواری ہر جگہ قوم مسلم اسی کا شکار نظر آتی. تو 4 قسم کے عذاب کا ہم شکار نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہ ہم عذاب کا شکار ہیں؟ نہیں ہیں. اب دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے. اس میں سے 2 قوم کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک ہے قوم یونس علیہ السلام کی قوم، اور ایک ہے قوم ہود.
ہود علیہ السلام کی قوم، یا قوم عاد کہتے ہیں اسے. قوم یونس کا واقعہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اس قوم میں تبلیغ کی، دعوت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا. اس قوم نے ان کا انکار کر دیا، ان کی باتیں نہیں مانی. یونس علیہ السلام نے ان سے اور یونس علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ عذاب لے آؤ. یونس علیہ السلام نے 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن میں آپ کے اوپر عذاب آئے گا، اور اس جگہ سے چلے گئے، اس بستی سے. 3 دن کے اندر اللہ کا وعدہ کیا ہوا تھا عذاب کا وہ آ گیا. ان لوگوں نے آسمان پہ آثار دیکھے عذاب کے اور فوراً سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام جس عذاب کی بات کر رہے تھے یہ وہی عذاب ہے. انہوں نے توبہ کی، اجتماعی طور پر پوری قوم نے توبہ کی، ایمان لے آئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا. سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں یہ آیت ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 98. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کسی قوم کے ایمان لانے نے اس قوم کو وہ فائدہ نہیں دیا جیسا کہ قوم یونس کے ایمان نے اس کو فائدہ کیا. اللہ کا عذاب ایک بار آتا ہے تو کبھی ٹلتا نہیں، لیکن قوم یونس وہ واحد قوم ہے جس کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا واقعہ بتایا کہ اس قوم نے عذاب کو پہچانا اور اپنی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا. لما آمنوا، جب ان لوگوں نے ایمان لے آیا، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی من الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، ہم نے ان کے اوپر سے اس دنیاوی زندگی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مدت کے لیے جینے کا موقع دے دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم یونس کے واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. اسی طرح سورہ احقاف میں قوم عاد کا ترجمہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. بتایا کہ اس قوم کو بھی ان کے رسول ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس قوم نے بھی دوسری قوموں کی طرح انکار کر دیا. ان کے اوپر بھی عذاب کا واقعہ ایک وعدہ دے دیا گیا کہ کچھ دن میں عذاب آئے گا، اور پھر کچھ دن میں اس قوم کے اوپر کئی 3-4 سالوں سے قحط سالی تھی، پانی رک گیا تھا، فصلیں نہیں آ رہی تھیں. اچانک ایک دن آسمان پر بادل نمودار ہوئے تو یہ قوم یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ بادل جو ہیں ہماری قحط سالی اب دور ہو رہی ہے. وہ خوش ہو گئے اور اس عذاب کو نہیں پہچان سکے. نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ عذاب ان کے اوپر طاری رہا. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آندھی تھی، عذاب تھا جس میں یہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مبتلا رہے، اور اس طرح سے یہ قوم ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی. تو یہ 2 واقعات آپ کے سامنے ہیں. ایک میں ایک قوم نے اللہ کے عذاب کو پہچانا اور اپنی اصلاح کر لی اور اس کے اوپر سے عذاب ٹل گیا. دوسری قوم اللہ کے عذاب کو پہچان ہی نہیں سکی تو اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ عذاب مسلط ہو گیا. آج قوم مسلم اپنے اوپر موجودہ عذابات کو پہچان ہی نہیں رہی ہے تو کس کے راستے پر چل رہی ہے؟ قوم عاد کے واقع ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے. تو نتیجہ قوم یونس والا ملے گا یا قوم عاد والا ملے گا؟ جس راستے پر چلیں گے اس راستے کا جو انجام پہلے بتا دیا گیا وہی انجام ملنے والا ہے. سنت اللہ التی خلو من قبل، اللہ کی سنت اسی طرح سے چلتی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے، اللہ کے راستے میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ نظام قائم ہے دنیا میں. تو اگر ہمیں بچنا ہے تو قوم یونس کے طریقے پر چلنا ہوگا، ہمیں اللہ کے عذاب کو پہچاننا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی. دیکھیے جہاں جہاں ہم نے عذاب کی مختلف شکلیں دیکھی وہیں پر اس کی وجوہات بھی بتا دی گئی. جیسے ترمذی والی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وجہ کیا بتائی گئی ہے. ترمذی والی حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم امر بالمعروف یا اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو گے، اللہ کے راستے میں تم امر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دو گے، برائی سے روکتے رہو گے. او لیبعثن اللہ علیکم عذابا، یا اللہ تمہارے اوپر کوئی قوم مسلط کر دے گا. یبعثن اللہ علیکم قوما کو مل گئی. اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آیت ہے لعنت کا عذاب، یہاں پہ کیا بتایا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات
والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، چھپاتے ہیں حق بات کو، اللہ کے نازل کردہ روشن دلائل کو، قرآن کے اندر جو تعلیمات لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کر دیے ہیں انہیں چھپا دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کا عذاب ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کتمان حق، حق کو چھپا دینا. تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ پہلا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روگردانی. پہلی وجہ امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، چھوڑ دینا. اور دوسری وجہ ہمیں کیا سمجھ میں آئی؟ کتمان حق، حق کو چھپانا، بیان نہ کرنا. یہ وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک اور آیت پہ غور کیجیے. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78-79، سورہ نمبر 5 78-79. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کے اوپر لعنت کر دی گئی، لعنت بھیج دی گئی، لعنت کا عذاب ان پہ مسلط ہو گیا. علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. ان کا جرم کیا تھا؟ اس کے بعد والی آیت میں بتایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اس برائی سے جس میں یہ قوم مبتلا تھی، یہ قوم جو برے کام کیا کرتی تھی، اس سے روکا نہیں کرتے تھے. برائی کرنا تو ہے ہی جرم، لیکن اصل جرم جس میں یہ لعنت کے عذاب کے مستحق ہوئے یہ تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ منکر سے روکا نہیں کرتے تھے. تو ہم نے عذاب کی شکلیں دیکھی، ہم نے دیکھا کہ عذاب کو پہچان کر اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو عذاب ٹلے گا نہیں. ہم نے دیکھا کہ عذاب کی یہ وجوہات کیا ہیں. تو اب کیا ہے ہمارے پہ؟ اس کا علاج کرنا. اگر علاج نہیں کریں گے تو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. اس کا علاج دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا ہے. کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، ایسے ہی بتا دیتا ہوں. سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت 159 میں کیا بتایا تھا کہ جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت کا عذاب ہوتا ہے. اس کے فوراً بعد کی آیت 160 میں اس کا علاج بتا دیا. کیا ہے یہ آیت؟ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا. وہ حق کے روشن دلائل اور وہ ہدایت کی باتیں جو اس قرآن میں ہم نے نازل کی تھیں، جو چھپاتے ہیں وہ لعنت کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ان حق باتوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں. اولئک الذین اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا. کیا علاج ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. توبہ کر لیے، پلٹ آئے اپنے پچھلے راستے سے، اصلاح کر لی اپنی، اور اس کے بعد پہلے کتمان حق کرتے تھے، اب طبیان حق کرنے لگے، اب حق کو بیان کرنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے. اللہ کی نازل کردہ روشن دلائل و براہین کی باتیں لوگوں کے سامنے اب بتانے لگے. تو ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے. یہ علاج ہے. ایک اور علاج آپ کو دیکھیے، یہ علاج ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 164-165. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. یہ واقعہ آپ سمجھیے. پہلے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے شکار کو منع کیا تھا. معروف واقعہ، سب لوگ جانتے ہوں گے کہ سنیچر کے دن یوم السبت ان کے لیے منائی تھی کہ وہ کوئی شکار کرے. تو وہ ہیلے بہانے کر کے کسی طرح سے اس شکار کو چھوڑتے نہیں تھے، کر دیتے تھے. اللہ کے حکم کی نافرمانی جاری تھی. ایسے میں اس قوم میں 3 گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جو کھلم کھلا اس منکر کا کام کر رہا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا تھا. ایک گروہ وہ تھا جو ان کو اس کام سے روک رہا تھا. 3 گروہ تھے. اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ ایک جو کام کر رہے تھے، ایک جو ہے ان کو منع کر رہے تھے، اور ایک گروہ تو جو تھا بیچ میں
وہ نہ منع کرتا تھا اور نہ کام کرتا تھا، خود بھی کام نہیں کرتا تھا، غلط کام منکر سے خود رکا ہوا تھا، لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا. تو جو لوگ کچھ لوگ منکر کا کام کر رہے تھے، کچھ لوگ اس سے روک رہے تھے، یعنی نہی عن المنکر کا کر رہے تھے، اور کچھ لوگ خاموش تھے، نہیں کرتے تھے. تو یہ قوم جو خاموش تھے، یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، ان سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، ایک گروپ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے ہو، اللہ مہلکہم، اللہ انہیں ہلاک کر دے گا، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دے گا. کیوں تم اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے، کیوں ان کو واعظ کو نصیحت کر رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، قالوا معذرۃ الی اللہ، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ کے نزدیک عذر ہو جائے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں، شاید یہ لوگ رک جائیں، جو کام غلط کر رہے ہیں اس سے رک بھی سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش اس لیے ہے کہ ہماری طرف سے حق ادا ہو جائے، ہماری طرف سے معذرت ہو جائے، ہمارا عذر پیش ہو جائے، اور یہ لوگ جو ہیں اس عذاب سے بچ جائیں، اس غلط کام سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا 165 کی آیت میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ اس نصیحت کو بھول گئے، ہمارے احکامات کو بھلا دیا انہوں نے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہماری سنت کے مطابق کیا ہوا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دے دی، انجینا ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو، الذین ینہون عن السوء، جو لوگوں کو منع کرتے تھے برائی سے، یہ گروپ بچ گیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور باقی تمام لوگ جو ظالم تھے اللہ نے ان سب کو ظالم میں شمار کر لیا. بچایا کس کو؟ ینہون عن السوء والوں کو. باقی تمام لوگوں کو اللہ نے ظلموں میں شمار کر دیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان تمام لوگوں کو ان کے فسق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا شکار بنا دیا. تو پتہ کیا چلا کہ عذاب کا شکار بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہی عن المنکر سے اعراض کرنا. اور عذاب سے بچتا کون ہے؟ علاج کیا ہے عذاب سے بچنے کا؟ کہ لوگوں کو بری کاموں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے یونس علیہ السلام کا ہی واقعہ دیکھ لیجیے. یونس علیہ السلام جب اس بستی سے چلے گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام پر انہیں متعین کیا گیا تھا. جب وہ اس جگہ سے چلے گئے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 143 فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ اسی کے پیٹ میں موجود رہتے، مچھلی کے پیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا، نجات دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معافی مانگی، اصلاح کی، توبہ کی، اور دوبارہ دعوتی کام کے لیے آمادہ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے انہیں ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا جس کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، جس کی آبادی. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچتا وہی ہے جو ان احکامات پر عمل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور حق بات بیان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں. سورہ آپ دیکھیں اس کی تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں. بہرحال ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 کے فوراً بعد آیت نمبر 161 میں کیا فرمایا؟ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار. اس میں کیا بتایا تھا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ لعنت کا شکار ہوتے ہیں. اس میں بتایا جو لوگ توبہ، اصلاح اور بیان کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اور اس میں بتایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا. کس بات سے انکار کیا؟ کفروا کا ایک مطلب انکار کرنا ہوتا ہے اور ایک مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. جن لوگوں نے چھپا دیا یا انکار کیا. انکار کس بات سے کیا؟ جو اس سے پہلے بتائی گئی تھی یہ 3 باتیں: توبہ، اصلاح اور بیان.
جن لوگوں نے اس روش پر چلنے سے انکار کر دیا، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور مرتے دم تک اسی حالت انکار پر قائم رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں آپ یاد رکھیے، بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم سکھاتے ہیں دنیا کو، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، علم کو نہیں بتاتے ہیں، ان کے اوپر اس دنیا کی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں ان کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ علم سکھاتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے رحمت کی، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں اور چونٹیاں اپنے بل کی گہرائی میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ عذاب کی شکلیں کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور علاج نہ کرنے پر کیا ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت میں کیا فرمایا اللہ نے 162 میں، لا یخفف عنہم العذاب، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے اوپر سے یہ عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان پہ نظر رحمت کی جائے گی۔ تو اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے، اس عذاب کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی تاریخی شہادت، بغداد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو سورہ محمد سورہ نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 38، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم بات نہیں مانتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ایک دوسری قوم میں، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے؟ اللہ نے تمہیں ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، ہم نے دیکھا اس نے تمہیں چنا ہے اس امت میں پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک مقصد دیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں بنایا ایک امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ تو یہ مقصد ہے، اور اگر تم نے نہیں کیا یہ مقصد، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نمبر 47، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، نہیں مانے، اپنے مقصد سے ہٹ گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ایک دوسری قوم سے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہی ہو رہا ہے، دوسری اقوام سے ہمیں بدل دیا جا رہا ہے، کئی جگہوں پر یہ چل رہا ہے۔ آپ تاریخی شہادت دیکھیں، بغداد میں اس سے پہلے یہی ہوا، بغداد میں مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، تاتاریوں نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی، پوری امت مسلمہ کو ہلاکت کا شکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد یہی تاتاری جو ہیں یہ اسلام کا علم لے کر نکلے، اور انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی، اور دنیا میں اسلام پھر ان کی تبلیغ سے پھیلا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام ہر جگہ قائم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوع میں بار بار آ رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ معروف کا حکم، بھلائی کا حکم، آپ کہیں گے بھلائی تو بہت ہے، معروف کے معنی بہت وسیع ہیں، اس میں ہر طرح کی نیکی آتی ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب نیکی کے، معروف کے، بھلائی کے کام ہے۔ لیکن سب سے بڑا معروف کیا ہے جس کو انبیاء نے اپنا مشن بنایا؟ سب سے بڑا معروف ہے توحید۔ آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 سے 85 تک آپ پڑھ ڈالیے، مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے انبیاء کے واقعات، ہر اس میں ایک ہی جملہ ملے گا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود۔ توحید کو تمام انبیاء نے اپنا مشن بنایا۔ اور اسی طرح منکر کے بھی معنی کافی وسیع ہیں، شراب پینا یہ بھی برائی ہے، سود لینا یہ بھی برائی ہے، لیکن سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس لیے انبیاء نے سب سے پہلے جس چیز سے روکا، جس برائی سے روکا، وہ شرک تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے واقعات آپ دیکھیں تو دیکھیے، شراب، جوا مکہ میں اور عرب معاشرے میں اس وقت موجود تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات سے روکا وہ شرک تھا۔ معروف میں دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز کی فرضیت 5 نبوی میں ہوئی، جماعت کا حکم مدینہ جا کر ہوا، لیکن توحید کا حکم پہلے دن سے، نبوت کے پہلے دن سے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو آپ دیکھیں سب سے بڑا معروف، سب سے بڑا جو کام کرنے کا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، وہ ہے
توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، اور جس چیز سے روکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے شرک، شرک سے ہمیں روکنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کے یہ عذابات جو ہم پر آ رہے ہیں یہ ہم سے ٹل جائیں گے۔ امید ہے آپ ان تمام احادیث اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر، عذاب الہی کے نظام کو سمجھ کر اپنے آپ سے ان چیزوں کو دور کرنے کی، ان تکلیفوں کو، ان مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے دعوت کے اس عمل میں اور اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس میدان میں آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔